بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، وی لاگ نمبر 6 اور پیج اس کتاب کا ہے 8واں، اور کتاب کا ہیڈنگ ہے ہم ماتم کیوں نہیں کرتے۔ رائٹر ہے اس کتاب کے وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب۔ ناظرین، شیان تلاگنگ کی طرف سے گزشتہ ایام محرم میں ایک پفلنٹ بنام ہم ماتم کیوں کرتے ہیں 18 دلیلوں کے ساتھ رکھا گیا اور یہ ثابت کیا گیا کہ ہم ماتم کیوں کرتے ہیں۔ جواب کی ضرورت گو ان دلائل میں ایک بھی دلیل ایسی نہیں جس سے مروجہ ماتم ثابت ہو سکے، لیکن اس پوفلنڈ میں چونکہ قرآن مجید اور حدیث شریف وغیرہ کی بنیاد پر ماتم مروجہ کو عبادت قرار دینے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جس سے ناواقف مسلمان کو دھوکہ لگ سکتا ہے، اس لیے بعنوان ہم ماتم کیوں نہیں کرتے جوابی رسالہ کی اشاعت ضروری سمجھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وخلفاء الراشدین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین، پیج نمبر 8 اور 9 پہ ہے، اور آج کی دلیل نمبر 5، 7 اور 8، لیکن ہم ایک ایک کا سوال اور جواب دونوں لکھتے جائیں گے۔ دلیل نمبر 7 اور دلیل نمبر 8 میں تو تورات کی عبارتیں پیش کی گئی ہیں جن میں گریہ، ماتم، رونے کے الفاظ ہیں۔ الجواب، اس کا جواب، ان عبارتوں میں بھی منہ پیٹنے اور سینہ کو بھی کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے، پھر مروجہ ماتم کیوں کر ثابت ہوا؟ اسی کا پوائنٹ نمبر 2، قرآن کے بعد تورات، انجیل وغیرہ آسمانی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں جن کی عبارتیں مسلمانوں کے لیے حجت نہیں ہیں، کیونکہ اصلی آسمانی کتابوں میں تبدیلی ہو گئی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، اگر تورات انجیل کے مذہب کی پیروی کرنی ہے تو کیا اس پر بھی ایمان لاؤ گے جو تورات میں لکھا ہے؟ حضرت یعقوب نے خدا کے ساتھ کشتی کی تھی، نعوذ باللہ، پیدائش صفحہ نمبر 46، کیا اس پہ عمل کرو گے؟ بے، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں سے بدکاری کی تھی، استغفر اللہ، پیدائش صفحہ نمبر 24۔ جب اس پہ عمل کرنا ہے تو کیا ان باتوں پہ بھی آپ عمل کریں گے؟ یہ کتاب کے رائٹر آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ کو جواب دینا ہے۔ انشاءاللہ جو وی لگ نمبر 7 ہوگا اس کے اوپر ہم انشاءاللہ دلیل نمبر 6 لائیں گے۔ یہ دلیل نمبر 7 اور 8 کا حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ وہ اجوا ہو کہ عنبر ہو یا ہو زمزم مدینے میں، جو آقا نے عطا کی تھی سوغاتیں یاد آتی ہیں، نسیم بطحق کہتے ہیں جنہیں شاعر کلاموں میں، وہ ٹھنڈی ٹھنڈی طیبہ کی ہوائیں یاد آتی ہیں، مدینے میں جو گزری ہیں وہ راتیں یاد آتی ہیں، مجھے آقا کے روضے کی وہ باتیں یاد آتی ہیں۔